بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ناظرین اکرام، جب بھی کوئی شخص کسی ادارے کی بنیاد رکھتا ہے یا پھر کسی تنظیم کی بنیاد رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے اس ادارے کو اللہ کی رضا کی خاطر یا اس تنظیم کو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر میں نے بنایا، تو پھر اس کو آگے لے کر دنیا کے سامنے کس طرح تقویت ملے گی یا پھر اس کو اوج سریت تک کون پہنچائے گا. یعنی اس شخص کو جس نے اس ادارے کو قائم کیا ہے یا پھر تنظیم کو قائم کیا ہے، اس کو یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ آگے چل کر اس کی پروموٹنگ کیسے ہوگی، اس کو دنیا کے سامنے کیسے رکھا جائے گا، اس کو تقویت کیسے ملے گی، اس کو اوج سریت تک کون پہنچائے گا. یعنی اس کو اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے کہ میرا کوئی جانشین ہو جو اس کو لے کر آگے چلے. اسی طرح کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، کوئی بندہ سیاست میں آتا ہے، تو اس کو بھی اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے محنت کر کے اس علاقے کے اندر، ملک کے اندر، شہر کے اندر جس طرح میں نے نام کمایا، اسی طرح جو میرا جانشین ہو وہ بھی سیاست کے اندر اتنا کامیاب ہو کہ وہ میرا نام روشن کرے، اور اس علاقے کے اندر جس طرح میں نے ترقیاتی کام کرائے اسی طرح وہ بھی کرے. یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میرا جانشین ہو وہ میرے نام کو روشن کرے، وہ چاہے ادارہ ہو، چاہے کسی تنظیم کے ساتھ وابستگی ہو، کوئی بھی ہو. یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا جانشین جو ہے وہ میرے نام کو روشن کرے. اور اکثر اوقات یہ دیکھا جا رہا ہے کہ علماء کرام ہوں، مشائخ اعظام ہوں، سجادگان ہوں، پیران طریقت ہوں، وہ اپنے بیٹے کو بطور جانشین مقرر کر رہے ہیں. اسی طرح جو امیر اہل سنت ہیں، امیر دعوت اسلامی ہیں، مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب، انہوں نے بھی اپنی دعوت اسلامی کی جو بنیاد رکھی آج سے 40 سال قبل، تو جس طرح دعوت اسلامی کو کامیابی ملی وہ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا کے اندر جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا، ایسے ایسے لوگ تھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، دعوت اسلامی کی وجہ سے آج وہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے. جو امامہ تو دور کی بات، کبھی سر پہ کپڑا نہیں رکھتے تھے، آج ان کے سروں پہ امامہ ہے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین سے دور تھے، دعوت اسلامی کی وجہ سے آج دین اسلام کے اندر شامل ہیں. تو جو محنت دعوت اسلامی نے کی ہے وہ صرف مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے نہیں کی، بلکہ اس کے اندر جو شامل لوگ ہیں، حبیب اتاری صاحب ہو گئے، عمران اتاری صاحب ہو گئے، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، یافور اتاری صاحب ہے. تو سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ جن کی خدمت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی جو ہے وہ دین کا کام کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سینکڑوں کی تعداد میں مدارس بھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مساجد بھی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں نان مسلم میں کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں جو دینی خدمات دعوت اسلامی کر رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کی جو بنیاد رکھی گئی اس میں صرف مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کی محنت تو شامل نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت دیا، اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے اندر شامل کیا، یعنی یو کے ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، افریقہ ہو گیا، ایشیا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، دنیا کے بیشتر ممالک میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج جو ہے دعوت اسلامی اوج سریہ پہ ہے. لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے جو اپنا جانشین مقرر کیا ہے وہ اپنے بیٹے کو مقرر کیا. لوگوں کے اندر جو ہلچل مچی ہے کہ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کو اوج سریہ تک پہنچایا، جنہوں نے اپنا وقت بھی دیا، اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے اپنے جانشین جو ہے وہ اپنے بیٹے عبید رضا کو مقرر کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ لوگوں نے اعتراضات کیے، سوال کھڑے کیے کہ جن کی محنت ہے ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نواز کر اپنا جانشین مقرر کیا. اس حوالے سے جو مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب سے ایک مدنی مذاکرے کے دوران جو سوال ہوا ہے اس کا خوبصورت جواب مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے دیا. آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، پھر جا کر ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے، اچھا یہ بہت پازیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ نہیں، آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں. نہیں، میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو اب نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں، غور کریں گے. یار ویسے بھی الحمدللہ یہ درس نظامی سے مشرف ہیں، مدنی ہیں، پھر ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگی. ماشاءاللہ یہ سوالات جوابات، مجھے تو یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ کرے گا تو میرے بعد یہ زندہ رہے تو مدنی مذاکرہ ویران نہیں ہوگا، یہ اللہ کرے گا سنبھال لیں گے. امید ہے مجھے اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے کہ یہ سنبھال لیں گے، اللہ کرے گا تو
تو اب یہ کہ ویسے بھی اولاد کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مطلب لوگوں کا روٹین ہے مطلب. تو اب اولاد ہے پھر اہل بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، نہ اہل کو تو نہیں کھڑا کر دیا میں نے. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کہ آپ کے سامنے اب ان کو مطلب دھکا مار کے کسی کو لاؤں گا تو یہ بتائیے کہ مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اور دھکا ماروں کیوں میں؟ اس کی بھی تو کوئی سبب بھی تو ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ کرے کہ یہ اور ترقی کریں، ان کو عروج ملے. ناظرین اکرام، آپ نے مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کا جواب سماعت کیا ہے. بڑا خوبصورت جواب انہوں نے دیا ہے. ہم اس بات کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑے دھیمے انداز میں اور محبت پر انداز میں پوچھا اس سائل سے کہ اگر اس کا کوئی نعم البدل ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے. یعنی مولانا الیاس ستار قادری صاحب کو جو مقصد تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیوں کیا، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. لیکن متقی پرہیزگار اور بھی ہیں، لیکن جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فقہ کا عالم ہے، دور حدیث مکمل کر چکے عالم دین ہے. تو اس حوالے سے جو مولانا الیاس قادری صاحب نے یہ پیغام دیا کہ اگر میرا بیٹا عالم دین نہ ہوتا، اگر کوئی اور عالم دین مجھے مل جاتا، میرے جو قربا ہیں، میرے جو قریب ترین لوگ ہیں، تو میں ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیتا. تو اس حوالے سے جو مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنی جانشینی کا عبید رضا کے حوالے سے، تو بڑی خوشی کی بات ہے. ہم اس کو سراہتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے اپنا جانشین مقرر کیا. آپ نے کسی مال دولت کو نہیں دیکھا بلکہ علم کو دیکھا کہ اس کے اندر علم دین ہے، فقہ کا علم رکھنے والا ہے، حدیث کا علم رکھنے والا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے جانشین جو ہے وہ اپنے بیٹے عبید رضا کو مقرر کیا.